بیٹی کہنے لگی کہ ابو آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر مجھے کل موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہ جاؤں گی۔ میری سہیلیاں روز روز اپنے نئے اور مہنگے موبائل دکھا دکھا کر میرا منہ چڑھاتی ہیں، مجھ میں مزید ہمت نہیں ان کے طنز کا نشانہ بننے کی۔ واجد لاشاری صاحب دن بھر باہر رزق کی تلاش میں رہے اور اب گھر قدم رکھا ہی تھا کہ ان کی بیٹی مایا نے ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دیں اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ لاشاری صاحب کی اہلیہ شبانہ لاشاری کچن کے دروازے پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر لاشاری صاحب کو سہارا دیا اور صوفے پر بٹھا دیا اور پھر پانی لا کر دیا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی، اور میاں بیوی آپس میں بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پر غور کرنے لگے۔ لاشاری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت مایا کو موبائل فون رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ موبائل استعمال کرنے کے لیے ابھی لمبی زندگی پڑی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے شبانہ لاشاری اپنے میاں اور بیٹی دونوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے۔ بہرحال آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ ہوا جو آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے۔ اس فیصلے کے بعد لاشاری صاحب اپنے کمرے کی طرف چل پڑے، جبکہ شبانہ دل میں گھٹن اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹی کو خوشخبری سنانے چل پڑی تھی۔ وہ رات مایا کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی صبح کے انتظار میں۔ اس دن صبح بادل کو ادھر ادھر دھکیلتی ہوئی کرۂ ارض کے چپے چپے پر پھیل گئی اور اپنی کرنیں بکھیرتی چلی گئی، لیکن یہ صبح لاشاری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آئی تھی، کیونکہ یہ وہ صبح تھی جہاں سے لاشاری صاحب کی بے عزتی کا دن شروع ہونے لگا تھا۔ مگر اولاد کی ضد پر، پردہ بصیرت پر حائل ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کوئی سمجھ نہ سکا۔ کالج سے واپسی پر مایا کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خوشی کے عالم میں اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون آ چکا ہے۔ ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی۔ صبح آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ کالج کے لیے تیار ہو چکی تھی اور اب کالج جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بہرحال وہ کالج پہنچ گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر خود پر فخر کرتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی چلی گئی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان پر بیلنس کروا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے عقب میں کھڑا ایک شخص اپنے موبائل پر اس کا نمبر سیو کر رہا ہے اور سیو کرتے ہی وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ اسی رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایک ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ مایا نے کمرے میں گھستے ہی کنڈی چڑھا دی اور کتابوں کا ایک بڑا سا انبار لے کر میز پر بکھیر دیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی سہیلی سے گفتگو میں مگن ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک سہیلی سے باتیں کرتے کرتے وہ تھک گئی اور سونے کا ارادہ کرتے ہوئے کرسی سے اٹھنے والی تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل کی اسکرین پر اجنبی نمبر بلنک کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے لگی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی سہیلی کا نمبر ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ آگے سے آواز آئی، میں کاشف۔ کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر توقف کے بعد لڑکا کہنے لگا، میں کاشف ہوں۔ مایا نے کہا، تم نے کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ دراصل آپ سے ہی بات کرنی تھی۔ مایا نے کہا، بکواس بند کرو، آئندہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے مایا نے کال
کاٹ دی اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، اس بارے میں وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی گالیوں کی ایک گردان جاری کر دی اور پھر موبائل آف کر کے سو گئی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کاشف کال کرنا، مایا کی گالیاں دینا اور فون بند کرتے رہنا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ جب کاشف باز نہ آیا تو مایا نے فیصلہ کیا کہ اپنی والدہ کے ذریعے سے اپنے والد کو سب کہہ ڈالے۔ تو مایا نے ماں کو ساری کہانی سنا ڈالی، لیکن ماں نے سختی سے منع کیا کہ ابو کو ہرگز کچھ نہ بتائے ورنہ اودھم مچ جائے گا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ کبھی بھی نامعلوم نمبروں سے ہرگز کال نہ اٹھانا۔ ماں کی نصیحت نے اس کا بوجھ تھوڑا بہت ہلکا تو کر دیا تھا، لیکن یہ کاشف نامی اجنبی اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی، مگر کاشف کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ مایا نے ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ رات 11 بجے کاشف کی کال ضرور آئے گی، اور وہ گالیاں تیار کرتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ چنانچہ پورے 11:07 پر کاشف کی کال آئی۔ غصے کی وجہ سے مایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، دماغ ہانڈی کی طرح ابلنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی، موبائل کان سے لگایا اور پورا غصہ اتارنے لگی اور گالیوں کا ایک انبار بکھیر دیا۔ کمینے انسان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد جواب آیا کہ تم میری بات سنو، اس کے بعد آپ کی مرضی، اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد کبھی کال نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ کئی دن کے بعد کاشف کی تمنا پوری ہونے کو تھی۔ پھر مایا سنتی رہی، کاشف بولتا چلا گیا۔ 1 گھنٹے میں کاشف نے مایا کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ وہ مایا جو گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی، جب کاشف کال کاٹنے لگا تو مایا نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پر نکلتی، لیکن دن بھر کاشف کے ساتھ رہتی۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ واجد لاشاری صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے، شبانہ صاحبہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحان قریب آ چکے تھے۔ مایا رات بھر جاگتی رہتی۔ والدین کا خیال تھا کہ بیٹی پڑھ پڑھ کے ہلکان ہو گئی ہے، مگر وہ تو رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ماں باپ کے لیے ذلت کا ایک گہرا کھڈا کھودنے میں مصروف تھی۔ رات بھر وہ کاشف سے فون پر بات کرتی اور صبح غنودگی کی حالت میں کالج چلی جاتی۔ پھر ایک رات فون پر باتیں کرتے کرتے کاشف نے کہا کہ آج رات کہیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ مایا نے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ بالکل ناممکن ہے۔ مایا انکار اور کاشف ضد کرتا رہا۔ اس بحث میں بات تلخی تک جا پہنچی۔ کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے اس نے ہاں کہہ دی اور منصوبے کے تحت دروازے تک جا پہنچی۔ دروازے کے باہر کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تو حیران ہوئی کہ اس کے پاس تو بے حال سی ایک بائیک ہے، کار کہاں سے آئی؟ خیر وہ کار میں بیٹھی اور دونوں چل پڑے۔ راستے میں وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی میں داخل ہوئی۔ مایا کو خوف کا جھٹکا لگا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے حویلی آ چکے تھے، یہ کار بھی ان میں سے ایک کی تھی۔ 2 دن بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر لکھی آ رہی تھی۔ واجد لاشاری صاحب کی عزت نیلام کرنے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ واجد لاشاری کی بیٹی گزشتہ رات اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی ہے۔
مسخ شدہ لاش جھاڑیوں سے برآمد ہوئی۔ خدا را اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ محبت نامی کوئی چیز نہیں ہے آج کل، اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں۔